اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں بی بی کی شہادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر سکیں۔ اس مناسبت سے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں، علماء کرام، مراجع اعظام، خصوصاً جو اس غم کے حقیقی وارث ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، بی بی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور میں نے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس جملے کے تحت ہماری گفتگو تھی کہ فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول کی لخت جگر، دختر رسول میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے عرائض پیش کی کہ نمونہ عمل جو ہے بی بی کس طریقے سے ہیں۔ خود امام زمانہ کے لیے جب یہ بی بی، یہ خاتون نمونہ عمل ہیں تو پھر ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن آج میں اس گفتگو میں آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس مرتبہ خاص طور پر یہ دیکھنے میں آیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب، یہ ایام فاطمیہ جو آپ نے سنا ہوگا نام، یہ کیا ہے؟ اور آخر کوئی وہ ہوتا ہے مثلاً 20 دن 13 جمادی الاول سے لے کر اور 3 جمادی الثانی تک یہ بی بی کی غم کے، شہادت کے غم کے ایام منائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نئی سنت جو ہے شروع کی جا رہی ہے، پہلے سے تو تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ تو دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعاً ایک نئی چیز ہے اور نئی سنت ہے اور سنت حسنہ ہے، لیکن ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا سبب، یعنی یہ کیوں ہوا کہ یہ 20 دن کا جو سلسلہ رہا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لیجئے صاحب، کوئی اور کام ہی نہیں رہا ہے، ابھی تو یہ جو ہے مثلاً 2.25 مہینے ہم غم منا کے نمٹے ہیں۔ خود اپنے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ابھی 2.25 مہینے غم منا کے نمٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم 8 ربیع الاول تک 2.25 مہینے جو ہمارے یہاں بر صغیر میں منایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی مناسبتوں کا سلسلہ رہتا ہے، اور پھر یہ ایام فاطمیہ میں 20 دن کا جو ہے غم، اور اس کے بعد اسی طرح سلسلہ۔ کیا زندگی میں کوئی اور ہماری کام نہیں ہے؟ تو عزیزو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کہنے والے افراد وہ ہیں کہ جن کی زندگی ہے، زندگی میں بہت سے کام ہیں اور ان کی زندگی میں ایک کام عزاداری بھی ہے، لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب، ہماری تو زندگی ہی عزاداری ہے، اس لیے کہ ہم سے جو کہا گیا ہے کلو یومن عاشورا اور کلو ارض کربلا، وہ یہی ہے۔ لیکن یہ تو خیر اپنی جگہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ابھی ایسا ہوا کچھ یعنی عرصہ پہلے حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی کے زمانے میں ایک فتنہ شروع ہوا۔ کچھ لوگوں نے، دیکھیے اس کا بھی ایک مقدمہ میں بیان کروں۔ آج مشکل کیا ہوتی ہے پوری دنیا میں، اگر آپ دیکھ لیں، خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں تو یہ بہت ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ دین کو، اسلام کو انسانوں نے تختہ مشق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہر انسان، ہر کس و ناکس جو ہے وہ دین کے ذریعے سے اپنا وہ دکھانا چاہتا ہے، دین کے بارے میں اپنا اظہار نظر کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے دین کے بارے میں۔ جس کا کہیں زور نہیں چلتا وہ دین کے اوپر زور چلاتا ہے۔ جس کے بچے اس کی باتوں کو نہیں مانتے، جس کے گھر والے اس کی باتیں نہیں سنتے، وہ بھی آنے کے بعد دین میں دخالت کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دین کے بارے میں ہر انسان جو نظر دیتا ہے، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اگر کسی انسان کو معمولی سی دوا کی ضرورت ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کچھ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تو دوا لینے کے لیے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جب وہ اپنی نبض کسی کو دکھائے گا تو اس سے پہلے دیکھے گا اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کوالیفیکیشن کون سی ہے، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھے گا نا۔ اور جب مطمئن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کے پاس جائے گا دوا لینے کے لیے۔ ایسی کسی سے بھی دوا نہیں لے لیتا انسان، اگر لے لیتا ہے تو وہ احمق ہے۔ یا مثلاً اگر انسان کو کوئی مکان بنانا ہے چھوٹا سا، تو وہ نقشہ بنوانے کے لیے کس کے پاس جاتا ہے؟ 10 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے کون سا انجینئر اچھا ہے، کس کے نقشوں کو قبول کیا جاتا ہے، کس کے پاس جو ہے لوگ زیادہ مراجعہ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی چھوٹا سا مقدمہ لڑنا ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ 10 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے کون اچھا جو ہے وہ وکیل ہے، کس کے پاس مجھے جانا چاہیے، کون اس مقدمے میں جو ہے میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے اس کے سپرد کرتا ہے اور اس کو جو ہے یعنی اپنے مقدمے کے لیے چنتا ہے۔
تو ہر زندگی کے ہر شعبے میں انسان دوسروں سے مشورہ بھی کرتا ہے، ان کی ڈگری بھی چیک کرتا ہے، ان کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں کہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، ان کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، ان کا تجربہ کتنا ہے، اتنا ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے اس فیلڈ میں۔ لیکن دین ایک اتنا مظلوم ہے کہ جس کو لینے کے لیے انسان کبھی نہیں سوچتا کہ جس سے ہم دین لے رہے ہیں وہ کتنے دن مدرسوں میں رہا ہے، وہ کتنے دن حوض علمیہ میں رہا ہے، اس نے کون سی درسگاہوں میں زندگی گزاری ہے، کتنا وہ علماء کے پاس رہا ہے، کبھی نہیں سوچتا انسان۔ جس سے بھی دین ملتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، جب آپ دوا لینے کے لیے کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے، نقشہ بنوانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے، اگر آپ مقدمے کے لیے کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے، تو جو ان کی فیلڈ ہے، جو علماء کرام کی فیلڈ ہے، اس میں آپ دوسرے لوگوں کو کیوں جو ہے وہ دخالت کا حق دیتے ہیں؟ اور ہماری قوم میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان لوگوں سے جانے کے بعد پوچھے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ علماء کے معاملات میں آپ دخالت کیوں کرتے ہیں؟ علماء وہ ہیں جو اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، پہلے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کتنے سخت مراحل گزرتے ہیں، ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے آپ نہیں جانتے، لیکن علم دین کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا، ان کے علاوہ سب۔ اور ہمارے یہاں بر صغیر کی تو ستم ظریفی یہ ہے کہ انسان جب بالکل فری ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو اب وہ چلتا ہے اپنا سارا زور جو ہے وہ دین کے اوپر آزماتا ہے۔ پوری زندگی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، کسی دوسرے محکمے میں جو ہے وہ یعنی نوکری کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اب اس کے بعد وہ آتے ہیں دین کی طرف۔ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ صاحب پوری زندگی جو ہے انہوں نے ملٹری میں بے گناہوں کا خون بہاتے ہوئے پوری زندگی گزار دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو کسی نے پوچھا جناب آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ تو اب وہ کہتے ہیں جناب دیکھیے خرچ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، پینشن ماشاءاللہ اتنی مل جاتی ہے کہ اپنی کیا پورے خاندان کے خرچ کے بعد بھی جو بچی رہتی ہے، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے۔ انسان جب کرنل جنرل ہونے کے بعد ریٹائر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس جو ہے خزانہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب ان سے پوچھتی ہے جناب آج کل کیا مصروفیت چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارے جناب تمام چیزوں سے تو ہم فارغ ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ تمام ذمہ داریاں ادا ہو چکی ہیں، بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، جتنے معاملات تھے وہ سب طے ہو چکے ہیں، اور اب کوئی کام تو تھا نہیں، اس لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ تفسیر قرآن لکھنا شروع کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے تفسیر قرآن لکھنا شروع کی ہے؟ آپ کا کتنا تعلق رہا ہے قرآن سے؟ آپ کتنا جانتے ہیں اس علم تفسیر کے حوالے سے؟ کتنی تفسیریں آپ نے پڑھی ہیں؟ ایسے لوگوں سے کہیے کہ جناب اگر جو علماء کرام نے تفسیریں لکھی ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو اپنی بھی خود اصلاح کریں گے کچھ تھوڑی بہت، قوم کو بھی کچھ آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن نہیں صاحب، اب وہ جو ہے آئے ہیں تفسیر قرآن لکھنے کے لیے۔ کوئی دوسرا انسان پتہ چلا کہ پوری زندگی اس نے لا حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک وکیل کی صورت میں یا جج کی صورت میں انہوں نے جو ہے وہ یعنی اپنی نوکری کی، پوری زندگی گزاری، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جناب پوری زندگی تو وکالت کرتے ہوئے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرتے ہوئے ان کی زندگی گزری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ریٹائر ہو گئے اب کام کو کوئی تھا نہیں، اب کسی نے پوچھا جناب آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں، تو بڑے فخر سے کہتے ہیں جناب فلاں مرجع تقلید نے جو ہے وہ توضیح المسائل جو لکھی ہے اس میں انہوں نے بہت سے مسئلے غلط لکھ دیے ہیں، ان کے مسئلوں کی ہم اصلاح کر رہے ہیں، ان کے فتووں کی ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ یعنی یہ مرجع تقلید کے فتووں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو ان کے فتووں کی اصلاح کرے گا؟ کتنا یہ فقہ کو جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ہماری قوم میں 50 آدمی کھڑے ہو جائیں گے اس کی حمایت کرنے کے لیے۔ عزیزو، یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے دائرے سے ہیں، یعنی جو مراجع کو مانتے بھی ہیں اور تقلید بھی کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں کہ جو تقلید ہی نہیں کرتے۔ جو تقلید نہیں کرتا اس کی اپنی ذمہ داری، لیکن یہ جو آنے کے بعد اپنا سارا زور اس پہ آزما رہا ہے، مرجع تقلید کے فتووں کی اصلاح کر رہا ہے، کتنا فساد پھیلائے گا۔ تو اسی طریقے کے ان کو کہا جاتا ہے روشن فکر۔ تو یہ جو روشن فکر افراد ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسی طرح سے آتے ہیں۔ تو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایام فاطمیہ کا جو یعنی وہ ہے سبب جو چیز بنی، آیت اللہ فاضل لنکرانی کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا، اسی طرح کے افراد وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، اس کا عنوان تھا افسانہ شہادت۔ کیا مطلب افسانہ شہادت؟ یعنی انہوں نے کہا کہ بی بی سیدہ طاہرہ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، شہادت نہیں ہوئی۔ جو آتش زنی یعنی آگ لگانے والا واقعہ وہ جھوٹا، بی بی کو زخمی کرنے والا واقعہ جھوٹا، آپ کے اوپر دروازے کا گرنا جھوٹا، جناب محسن کی شہادت جھوٹ۔ وہ کہتے ہیں ساری کی ساری چیزیں جھوٹی ہیں، سب افسانہ ہے۔ اللہ اکبر، جب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تو وہی کہ جن کے اوپر شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، جو محافظان شریعت ہیں، جن کے زبان چلتی ہے تو شریعت کی حفاظت کے لیے، جن کا قلم چلتا ہے تو شریعت کی حفاظت کے لیے، اور جن کے قدم اگر نکلتے ہیں تو وہ بھی شریعت کی حفاظت کے لیے۔
جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں حفاظت شریعت کے لیے، ایک مرتبہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ ان میں کون؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی، حضرت مرزا جواد تبریزی، حضرت آیت اللہ صافی گلپائگانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، یہ جلیل القدر جو ہیں وہ شخصیات کھڑی ہوئی، اور انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ نہیں، ہم اس کو فتنے کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ انہوں نے ایک تو یہ حکم دیا کہ دو روایتیں ملتی ہیں بی بی کی شہادت کے حوالے سے، ایک روایت 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی، یہ پورے 20 دن کا جو زمانہ ہے ہم اس میں ایام فاطمیہ کے عنوان سے بی بی کا غم منائیں گے، اس لیے یہ وجود میں آیا۔ دوسرے انہوں نے جو عملی اقدام کیا وہ یہ تھا کہ یہ تمام مراجع کرام اور ان کے زمانے میں بہت سے مراجع جو ان کے ساتھ یعنی اس محاذ میں شریک ہوئے، انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے گھر سے لے کر، جو مرجع کا ان کا گھر ہوتا تھا، اپنے بیت الشرف سے لے کر اور بی بی معصومہ کے حرم تک برہنہ پا ننگے پیر بی بی کے حرم تک آتے تھے، اور تمام مجمع ان کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ دنیا کے اوپر یہ واضح کر سکیں کہ ہماری شہزادی کی شہادت افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ تو عزیزو، یہ انہوں نے عملی انجام دیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب یہ وحدت کے خلاف ہے، یہ جو یعنی ایام فاطمیہ ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ وحدت کے خلاف؟ یعنی ہم کہیں گے اس طرح کے افراد جو یہ کہتے ہیں، یہ وحدت کے حوالے سے حضرت امام خمینی اور حضرت مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی سے بھی آگے نکل گئے۔ عزیزو، اس طرح کی گفتگو کرنے والے افراد یہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے قدموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا وحدت کے خلاف۔ وحدت کے عجیب بات ہے، امام خمینی جو منادی وحدت ہے پوری کائنات میں، جو سرمایہ افتخار تشیع کے لیے، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، بی بی کی شہادت کے لیے وہ کتنا اہتمام کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ اور اسی طریقے سے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے آپ اس مقام ولایت فقیہ پر بیٹھے ہیں، اس وقت سے آپ کی سیرت یہ ہے، آپ کی سنت یہ ہے کہ دیکھیے جب دوسری مجالس ہوتی ہیں دوسری مناسبتوں کی، چاہے وہ کسی شہادت کی مناسبت سے ہو، حتیٰ کہ محرم کے ایام میں بھی آپ کی صحت ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق، اگر مثلا آپ کی صحت جیسے آپ کا جسم جو ہے وہ اگر اجازت نہیں دیتا تو آپ پوری مجلس میں نہیں بیٹھتے، آپ مثلا آخر میں آدھے گھنٹے کے لیے پہنچتے ہیں، یعنی کئی گھنٹے کے پروگرام ہوتے ہیں، 4 گھنٹے کے پروگرام ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، چونکہ جسم وہ ضعف وہ کمزوری اجازت نہیں دیتی، دوسری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، آپ نہیں بیٹھتے، آپ آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں، جب وہ اصل وقت ہوتا ہے، جس وقت مصائب پڑھے جاتے ہیں، وہ گریہ ہوتا ہے، اس وقت آپ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن ہماری بی بی کی شہادت کے دن حضرت مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی کا جو طرز زندگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک آپ پوری مجلس میں رہتے ہیں، چاہے جتنا بڑا پروگرام ہو۔ ایک دفعہ آپ کے بڑے نزدیکی نقل کرتے ہیں کہ ایک مشیر نے آپ سے یہ کہا کہ حضور آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، آپ یہاں پر اس طریقے سے اتنا لمبا پروگرام ہے، آپ کی کمر کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، ڈاکٹروں نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے دوسرے پروگراموں کی طرح، دوسری مناسبتوں کی طرح آپ اس میں بھی آخر میں تشریف لائیے۔ تو امام خامنئی فرماتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ سنو، یہ جو فرش ازا بچھا ہے، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، تو میں آج کے دن بی بی کی شہادت کے دن اس فرش ازا سے، اس بی بی سے اپنے پورے سال کی روزی حاصل کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس مجلس میں مجھے شروع سے لے کے آخر تک پوری مجلس میں رہنا ہے۔ یہ آپ کا طرز زندگی ہے، تو کیا دوسرے افراد ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے؟ اور پھر جہاں تک وحدت کی بات کرتے ہیں کہ وحدت کے خلاف ہے، تو آیت اللہ شہید مطہری، استاد مطہری کے نام سے جو مشہور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب امامت اور رہبری میں بہت اچھا لکھا ہے، صفحہ نمبر 17 سے لے کے 125 تک وہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحدت کو ہم بالکل اپنا موقف وحدت کے حوالے سے دنیا کے سامنے بالکل صاف اور شفاف کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وحدت کی خاطر ہم اپنے اصول سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اپنے اصول کو چھوڑ دیں، یعنی شیعہ جو ہے وہ سنی ہو جائیں، سنی جو ہے وہ شیعہ ہو جائیں، ہم یہ نہیں چاہتے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے، وہ فرماتے ہیں اس سے آگے کہ ہم پیرو اہل بیت ہیں، ہم علی کے پیروکار ہیں، اور علی کی اطاعت پر، علی کی فرما برداری پر ہمیں فخر ہے، علی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں، لیکن ہم وحدت کی خاطر چھوٹے سے چھوٹے مستحب اور چھوٹے سے چھوٹے مکروہ سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، یعنی جو ہمارے اصول ہیں، جو ہمارے فروع ہیں وہ اپنی جگہ، اور ہم دوسروں سے بھی نہیں چاہتے کہ وہ دستبردار ہو۔ عزیزو، یہ وحدت کا مطلب ہے۔ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اس طرح کی دل آزاری نہ ہو، دوسروں کے مقدسات کی اہانت نہ ہو،
لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ عزیزو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا یہ ایام فاطمیہ جو ہے اس کے خلاف ہے۔ عزیزو اگر ایسی کوئی گفتگو کرتا ہے سمجھ لیجئے کہ یہ یا تو نافہم ہے یا دشمن کے اعلی کار ہیں۔ کم سے کم بی بی کی شہادت ایسی ہے کہ بی بی کا وجود تو اپنی جگہ، لیکن بی بی کی خود شہادت تشیع کی حقانیت کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ آپ بی بی کی تاریخ شہادت کو اٹھا کر دیکھیے، ہمارے پاس مذہب تشیع کے لیے اس کی حقانیت کی سب سے عظیم دلیل جو ہے وہ بی بی کی مظلومیت ہے۔ اور دشمن تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اس چیز کو نہ منایا جائے، ہمارے بھی کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، بی بی کے حوالے سے ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں بھی بی بی کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو ہوگی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ عزیزو دیکھیے مثلا آپ دیکھیں گے تمام کتب عامہ میں اگر آپ دیکھیں گے، یعنی اہل سنت اور شیعہ یعنی جتنی کتابیں بھی ہیں، خاص طور پر اہل سنت جو علماء کرام ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، بی بی کے حوالے سے 3 طرح کی تعبیر ملتی ہے۔ ایک طرف میں نے کیسے کہا کہ بی بی جو ہے وہ ہماری مکتب تشیع کی حقانیت کی بہترین دلیل ہے۔ ایک تو یہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور کہیں پہ یہ ملتا ہے کہ من اذاها فقد اذانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ کہیں پر یہ ملتا ہے کہ ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، خدا فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ بھی ملتا ہے، خود انہی کی کتابوں میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ غضبت فاطمہ بنت رسول اللہ، کہ فاطمہ بنت رسول اللہ وہ جو ہے غضبناک ہوئی، فلاں کے اوپر غضبناک ہوئی اور اس سے گفتگو ترک کر دی، اس سے بولنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو اس طریقے کی بھی روایت ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ان دونوں کو ایک جگہ جمع کریں گے تو قرآن کریم نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو خدا پر اور رسول پر خدا کو اور رسول کو اذیت کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خدا بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی جائے گی۔ ایک یہ، دوسرے قرآن نے صریحی حکم دیا ہے کہ لا تتولوا، کہ تم ان کو دوست مت بناؤ جو خداوند متعال کے غضب کے شکار ہوئے ہیں۔ تو بی بی کے غضبناک ہونے سے تو خدا غضبناک ہو گیا، اب ان کو دوست نہیں بنا سکتے۔ ایک یہ، دوسرے ایک تو یہ حقانیت کی دلیل، یعنی دوسروں اگر ایام فاطمیہ سامنے آئیں گے اور بی بی کی شہادت اور بی بی کے مصائب سامنے آئیں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہیں۔ دوسرے ایک اور آپ کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ جو روایت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو اہل سنت کی کتابوں میں اس طریقے سے یہ وارد ہوا ہے کہ من مات ولم، کہ جو دنیا سے جائے اور اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جو ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے، اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے ان کی تو ملتا ہے کہ جس وقت حجاج ابن یوسف جو ہے مدینے کا گورنر بنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے یہاں گئے، اور جانے کے بعد جو ہے اس سے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں مثلا بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ بیعت کرنا چاہتا ہوں تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ آپ بیعت کیسے کر سکتے ہیں، اور رات کا وقت ہے، صبح میں آنا۔ اب وہ جو ہے صبح میں کیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے ابھی ملنا ہے۔ کہا کیوں ملنا ہے؟ کہا اس لیے ملنا ہے کہ مجھے ابھی بیعت کرنی ہے، اگر خدا نخواستہ اس رات میں میرا انتقال ہو گیا تو میں تو جاہلیت کی موت مروں گا، میں کفر کی موت مروں گا۔ تو حجاج ابن یوسف کچھ مصروف تھا اپنے کاموں میں، اس نے اپنے ہاتھ کی جگہ پیروں کو بڑھا دیا کہ ہاتھ تو خالی نہیں ہے، پیر خالی ہیں، اور تم جو پیر پہ بیعت کر لو۔ اللہ اکبر، انہوں نے پیر پہ بیعت کر لی۔ دوسرے یہ، جو دفن رسول کے اوپر سقیفہ میں تعین خلیفہ کو انہوں نے ترجیح دی، رسول کے جسد مبارک کو چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور پہلے خلیفہ کو معین کیا۔ جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اس دوران جو ہے وہ مثلا کسی کو معین نہ کیا جاتا اور کوئی مر جاتا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا۔ تو ایک تو یہ۔ اب ایک بات سنیے، علامہ امینی جنہوں نے صاحب الغدیر ایک کتاب جنہوں نے لکھی ہے، وہ ایک مرتبہ مصر پہنچتے ہیں، ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک طرف تمام علماء جہان تسنن ہے اور دوسری طرف علامہ امینی بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس حدیث کو مانتے ہو کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو یا جس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا کیا فاطمہ زہرا بھی اس کو مانتی تھی؟ سب نے کہا کہ ہاں مانتی تھی۔ تو اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں بتاؤ من ہوا امام فاطمہ، بتاؤ فاطمہ کا امام کون تھا؟ اللہ اکبر، عزیزو فاطمہ کا امام۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ جو تخت خلافت پہ بیٹھا ہے وہ فاطمہ کا امام ہے تو اس میں مشکل یہ ہوگی کہ تمہارے یہاں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ فاطمہ ان سے غضبناک ہوئی اور ان سے گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ نمازوں میں ان کے لیے بد دعا کی بی بی نے۔
تو پھر یہ امام کیسا جس کے خلاف جو بد دعا کی جا رہی ہے؟ یا اگر یہ کہتے ہو کہ کوئی بھی امام نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہے، یعنی معاذ اللہ فاطمہ زہرا جو ہے وہ جاہلیت کی موت مر رہی ہیں، اس دنیا سے جا رہی ہیں؟ نہیں عزیزو، بلکہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو عزیزو ایک تو یہ، پھر اس کے بعد کون؟ ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ یہ علامہ امینی کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جو فاطمہ کا امام ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، ان کے علاوہ کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام علماء کے سر جھک گئے، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو عزیزو ہم یہی کہتے ہیں کہ فاطمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپناتے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے جس کو چھوڑ دیا، ہم جو ہے ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بی بی نے جس کو امام مانتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے اور اس دنیا سے گئی ہیں، ہم بھی اسی علی کی ولایت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی کی ولایت پر انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں گے۔ تو عزیزو فاطمہ زہرا ہمارے لیے وہ معیار حق و باطل ہیں، تو ہم بیوی کے حوالے سے کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو سمجھیں، بیوی کے حوالے سے ہم خود بھی جانکاری حاصل کریں اور لوگوں تک بھی یہ مطالب پہنچائیں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔